بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ زندگی میں یہ 5 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے: میٹھی زبان، مخلص دوست، رزق حلال، والدین کی دعا اور اخلاق حسنہ۔ چہرے کے بالوں کا خاتمہ اور چہرے پر چمک پیدا کرنے کے لیے بیسن کو نمکین پانی میں ملا کر چہرے پر لیپ کریں۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیا کرو۔ آپ اور آپ کا گھر ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ جو لوگ پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کو گردوں کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھجور کے اوپر شہد لگا کر نہار منہ کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ موٹاپے سے بچنا چاہتے ہیں تو رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے چند قطرے روغن بادام کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر دراز ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرتے وقت تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ کھانا کھانے کی فوری بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ ہفتے میں ایک بار کہیں سفر ضرور کیا کرو، کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ سرسوں کے ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھا لو، رات کو بار بار پیشاب آنا رک جائے گا۔ اگر ہر وقت تھکاوٹ اور بے چینی محسوس ہوتی ہو تو پانی کثرت سے پئیں، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ سلاد میں کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ کھیرا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے۔ کچا ٹماٹر انسان کو سفید موتیا اور آنکھوں کی دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ عرق گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگانے سے سالوں پرانی جھریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گی۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہوں تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھائیں۔ توری اور شلجم کھانے سے کبھی نمونیا نہیں ہوتا۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کے تیل سے مالش کرنے سے ساری زندگی سر میں درد نہیں ہوگا۔ گائے کے دودھ میں کھجور کے 3 دانے ڈال کر پینے سے آپ کا قد روز لمبا ہوتا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ اس وجہ سے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یا تو اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اسے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، یا پھر اس کی مسل تکلیف اس سے دور فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، تب تو ہم زیادہ دعائیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ دعائیں قبول کرنے میں بہت زیادہ ہے۔ پہلے لوگ مٹی یا لوہے کے برتن استعمال کرتے تھے جو کہ صحت مند رہتے تھے۔ اب پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں جس سے ڈیڈ سیلز بنتے ہیں، جس کی وجہ سے کینسر کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق پلاسٹک کے برتن انسانوں کے لیے زہر ہیں۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا ڈال کر کھانا انتہائی نقصان دہ ہے۔ پپیتا کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔
اس میں وٹامن سی، فولاد، کیلشیم اور پوٹاشیم کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے اسے زندگی بڑھانے والا پھل بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بے خوابی کا شکار ہو تو اس کو چاہیے کہ گلابی چادر یا کمبل استعمال کریں، بے خوابی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی کو بھگو کر کھاؤ، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ داڑھ میں درد ہونے لگے تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھ دو، آرام آ جائے گا۔ جو عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں وہ گرم چیزیں کم سے کم کھائیں۔ اگر آپ سینے کی بلغم سے تنگ ہیں تو کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتی ہے۔ سینہ صاف رکھنے کے لیے روز 3 کھجوریں کھا لیا کریں۔ نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے مسوڑھوں کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ اناردانے کی چٹنی استعمال کیا کرو، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہوتا ہے اور قوت باء میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمک والے پانی سے گھر کو دھو لیا جائے تو کیڑوں مکوڑوں سے نجات مل جاتی ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے قبض اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ راحت پا گیا یا دوسرے اس سے راحت پا گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ راحت پا گیا یا دوسرے اس سے راحت پا گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن دنیا کی مشکلات اور تکلیفوں سے راحت پا کر اللہ کی رحمت کی طرف جاتا ہے، جبکہ فاجر شخص سے عباد و بلاد اور درخت و حیوانات راحت پا جاتے ہیں۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ جو لوگ رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ اگلے دن جتنا چاہیں کام کریں، تھکیں گے نہیں۔ بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھا لو۔ اگر کسی عورت کو بانجھ پن کی بیماری ہو تو وہ دودھ میں اسپاغول اور اناردانہ ڈال کر پئیں اور باہمی ملاپ کا وقفہ 15 دن سے بڑھا دیں، انشاءاللہ حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ ہو تو دودھ میں سے تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیں، کمر درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے لیکوریا ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جلد زیادہ آئلی رہتی ہو تو پھٹکری پانی میں بھگو کر جلد پر رگڑ لیں۔ جسم پر خارش رہتی ہو تو ناریل کا تیل لگا کر سو جاؤ، خارش ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تیز نمک کھانے والوں کو خارش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ خارش سے متاثرہ افراد گرم چیزیں کھانے سے اجتناب کریں ورنہ بیماری میں شدت آئے گی۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو اجوائن چبا کر کھا لیں۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھیں۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینا وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر جھریوں کے اوپر رگڑ لیا کریں، چہرے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ آم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو غائب ہو جاتی ہے۔ حنظلہ بن ربیع اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے تو انہوں نے پوچھا، حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے عرض کیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، وہ جہنم اور جنت کی ترغیب و ترغیب کے ذریعے ہمیں نصیحت کرتے رہتے ہیں، گویا ہم خود دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں اور ازواج و اولاد اور ذرائع معاش میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں،
اس پر ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم ہماری بھی یہی صورتحال ہے۔ میں اور ابو بکر چلتے گئے حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت ہوتے ہیں تو آپ جنت و دوزخ کے ذریعے ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، گویا ہم اسے خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم آپ کے پاس سے آ جاتے ہیں اور اپنے بال بچوں اور ذرائع معاش میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری جو کیفیت میرے پاس ہوتی ہے اور تم ذکر کی جس صورت میں ہوتے ہو، اگر تمہاری وہ کیفیت ہمیشہ رہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا لیکن حنظلہ کسی وقت ایسے اور کسی وقت ایسے ہوتا ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پی لینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل خشک آلو بخارا کھا لو، پیٹ سے جڑے کافی سارے مسائل دور ہوں گے، معدے کی تیزابیت اور قبض ختم ہو جائے گی۔ اگر ہچکیاں لگ جائیں تو پودینے کے پتے چبائیں۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہیں: موت، احسان اور نصیحت۔ اگر کسی نہایت شور والی جگہ پر کسی شخص کی بات سننے میں دشواری پیش آئے تو دائیں کان کا استعمال کریں، کیونکہ دایاں کان انسانی آواز کو زیادہ تیزی اور زیادہ بہتری سے کیچ کرتا ہے۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اسبغول کا چھلکا نہار منہ پی لینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کریں، اس سے موٹاپا بہت جلدی آتا ہے۔ بدن کی سستی دور کرنے کے لیے دن میں 2 سے 3 کھجوریں روزانہ کھایا کریں۔ پودینے کی خوشبو روزانہ سونگھ لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا ایک قطرہ آنکھ میں ڈالنے سے آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی اور آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو جائے گا۔ انجیر شوگر کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، یہ ہائی بلڈ پریشر کو روکتی ہے اور ہڈیوں کے لیے مفید ہے۔ جسم پر کلونجی کا تیل لگانے سے کوئی زہریلا کیڑا آپ کو کاٹ نہیں سکتا اور نہ ہی قریب آتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کے عالم میں دیکھا۔ آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتے، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے اے اللہ موت کی ناگواریوں اور موت کی بے ہوشیوں پر میری مدد فرما۔ اگر کوئی شخص بخار اور کھانسی میں مبتلا ہو تو رات کو سونے سے پہلے زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر ناف میں لگائیں، انشاءاللہ فوری آرام مل جائے گا۔ پھلوں میں آڑو، انار اور کچے سیب کا جوس جسم کو طاقتور بنا دیتے ہیں۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ روز 4 سے 5 کھجوریں کھانے کا معمول بنا لو، جسم میں خون کی کمی چند دنوں میں پوری ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل جسم کی نشوماں اور جلد کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ مٹھی بھر چنے نہار منہ کھانے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ قریب بیٹھ کر لیپ ٹاپ یا اسکرین وغیرہ دیکھنے سے انسان جلدی بہرا ہو جاتا ہے۔ فریج میں پھل رکھے جائیں تو دوسری چیزوں میں بھی خوشبو آنے لگتی ہے، اس لیے تمام خوشبو والے پھلوں کو پلاسٹک کے لفافوں میں بند کر کے فریج میں رکھا جائے، جس سے پھل ٹھنڈے اور محفوظ رہیں گے اور ان کی خوشبو دوسری چیزوں میں داخل نہیں ہوگی۔ ہری مرچ کا استعمال سانس کی تکلیف سے بچاتا ہے اور جسم سے جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ جب بھی بھوک لگے تو فوراً کھانا نہ کھاؤ، کچھ دیر ٹھہر کر کھاؤ، اس سے جسم میں طاقت آ جائے گی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ایک حلقے کے پاس آئے تو فرمایا تم کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو
کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے تمہارے متعلق کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ جیسی قربت ہو۔ اس کے باوجود میں نے کم حدیثیں بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے میں تشریف لائے تو ان سے فرمایا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس بات پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور اس کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے متعلق کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بدن میں آئرن اور پروٹین کی کمی پوری ہوتی ہے۔ ایسی عورت 80 سال تک جوان رہتی ہے جس کا مرد بار بار اس کی تعریف کرے۔ بدن میں بے پناہ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ نیم گرم دودھ میں 3 کھجور ڈال کر استعمال کرو۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کا بادق سفوف اور ہم وزن کالی مرچیں ملا لیں۔ اس کے ساتھ لیموں اور شہد صبح نہار منہ پی لیں۔ زائد چربی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر کو بھی کنٹرول کرے گا۔ لیکوریا کے مریض کشمش 10-12 دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں۔ نہار منہ صبح ناشتے سے پہلے یا بعد میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ 41 دن ضرور کریں۔ لیکوریا کا نام و نشان تک نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ روز 3 بادام کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول گھٹ جاتا ہے اور جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو، کئی سالوں تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ نمک سے بھرپور غذائیں کھانے سے جلد کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھلاتی ہیں۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، یہ ذہن کی تیزی میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو کم کرتا ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔